عن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم والآل والصحابة ثم التابعين لهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا، يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا، يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا، واغفر لنا واغفر لنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، أو كما قال الله تعالى في القرآن الكريم والفرقان الحميد. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الأمي الكريم الرؤوف الرحيم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والآمنين والمطمئنين والحمد لله رب العالمين. ہم پہ احمد کا ہو سایہ، ہم پہ اشرف کا کرم، سیدی مختار اشرف باصفا کے واسطے. اے اشرف زمانہ، زمانہ مدد نما، درہائے بستراز کلید کرم کشا، سرورا شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفا، حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئے ماں. معین الدین حسن عالم پناہ بسوئے ماں غریباں یک نگاہ، پیرے پیراں میرے میراں شاہ جیلاں سے پاک، ایک نظرداری پر حال ماں پریشان و سے پاک. لی خمسۃ نطفی بہا حر الوباء الحاطمہ، المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ. غریبم یا رسول اللہ غریبم ندارم در جہاں جز تو حبیبم، مرض دارم زعسیاں را لا دوائے مگر الطاف تو باشد طبیبم. بری نازم کے ہستم امت تو گناہ گارم ولیکن خوش نصیبم. الہی خیر گردانی بحق مصطفیٰ و مرتضیٰ و شاہ جیلانی و شاہ سمنانی. آئیے اس بابرکت محفل غوث الورا میں کچھ کہنے سننے سے پہلے اپنے اسلاف کے طریقے کے مطابق صاحب لولاک سیاح افلاک خاتم پیغمبراں شفیع مجرماں انیسی بھی کساں چارہ ساز درد منداں رحمت عالمیاں خسرو خوباں سرور لالا رخاں نبی رحمت شفیع امت مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت ہم فقیروں کے ثروت مطلع ہر سعادت مقطع ہر سیادت رسول رحمت نور مجسم مالک کائنات مختار کائنات مقصود کائنات وجہ تخلیق کائنات باعث تکوین کائنات سرور کائنات فخر موجودات سید الانبیاء والمرسلین شفیع المذنبین انیس الغریبین رحمت للعالمین سرکار طٰہٰ و یاسین کی خدمت اقدس میں جی لگا کر سنی گھن گرج کے ساتھ بلند آواز سے درود شریف کا نذرانہ پیش فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد صلاة تنجینا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك قريب مجيب الدعوات وأنت على كل شيء قدير. وصف تو چے گویم شہ غوث الثقلینہ. یہ مجدد وقت عاشق رسول عاشق اہل بیت رسول حضرت سرکار علامہ نور الدین عبد الرحمن جامی کے اشعار ہیں. وہ جامی
جو بارگاہ رسالت میں نعت لکھ کر جانے کی کوشش کریں تو حضور علیہ السلام بادشاہ کے خواب میں آ کر ارشاد فرمائیں کہ جامی کو میری قبر تک مت آنے دینا۔ بادشاہ قافلے کا جائزہ لیتا ہے اور قافلے کو روک دیتا ہے۔ علامہ نور الدین جامی کی پہچان کر کے جامی کو روک کر کہتا ہے سارا قافلہ مدینے جا سکتا ہے مگر آپ نہیں جا سکتے۔ پتہ چلا کبھی کبھی بہت زیادہ مقبولوں کو بھی کسی چیز سے روکا جاتا ہے۔ ہر روکا جانے والا شخص مردود ہی نہیں ہوتا، بلکہ سسٹم کو برقرار رکھنے کے لیے کہیں کہیں مشیت ایسے فیصلے بھی لے لیا کرتی ہے۔ روک دیا نہیں جانا ہے، سارا قافلہ جا سکتا ہے، تم نہیں جا سکتے۔ اسی لیے اپنی عقلوں کے مطابق کسی کے بارے میں فیصلہ نہ کیا کریں کہ وہ بڑا برا تھا اس لیے نہیں گیا، ہو سکتا ہے کچھ اور وجہ رہی ہو اس لیے نہیں گیا۔ مثال دی، آگے چلتا ہوں، ابھی تقریر شروع نہیں کی، ابھی میں شعر کی وضاحت کر رہا ہوں۔ میں آپ کو شاعر کا تعارف کرا رہا ہوں اختصار میں، اجمال میں۔ بادشاہ نے روک دیا، جامی پلٹ گئے گھر کی طرف۔ کچھ دن بعد پھر طیبہ کی یاد آئی، شہنشاہ مدینہ کی یاد نے پھر دل میں انگڑائی لی۔ وہ عشق رسول پھر شعلہ جوالہ بن کر بھڑکا تو پھر رخت سفر باندھا اور پھر مدینے کی طرف روانہ ہوئے۔ لیکن اب کی بار جیسے مسافر سفر کرتا ہے ویسے نہیں جا رہے، بلکہ اب کی بار اپنے آپ کو ایک تابوت کے اندر پیک کر لیا اور ڈبے میں پیک ہو کر جا رہے ہیں۔ عشق جو ہوتا ہے نا، عشق جو ہوتا ہے نا، جب عشق ہوتا ہے تو پھر بڑے امتحان دلاتا ہے۔ جب عشق ہوتا ہے تو پریشانیوں سے بندے کو گزرنا پڑتا ہے۔ جب عشق ہوتا ہے تو بہرحال موضوع بدل جائے گا، ورنہ میں بتاتا آپ کو کہ عشق کس چیز کا نام ہے۔ لیکن یہ دیکھیں آپ کہ یہاں عشق نے انہیں تابوت میں پیک کر دیا ہے۔ اپنے وقت کا جید عالم دین ہے، فارسی میں مہارت تامہ ہے، عربی میں مہارت تامہ حاصل ہے۔ جس فن کی طرف رخ کرتا ہے امام نظر آتا ہے۔ بڑے بڑے جس کا نام ادب سے لیتے ہیں، علامہ نور الدین عبد الرحمن جامی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ نعت شریف لکھی ہے، محبوب کو سنانا چاہتے ہیں مگر روضہ اطہر پر کھڑے ہو کر سنانا چاہتے ہیں۔ محبوب کا موڈ نہیں ہے سننے کا، اس لیے کہ محبوب سسٹم کو بچانا چاہتے ہیں، محبوب دنیا کے قانون کو جو ہے وہ بچانا چاہتے ہیں، اس لیے محبوب علیہ السلام انہیں آنے نہیں دیتے۔ جامی پلٹتے ہیں، واپس جاتے ہیں، اب کی بار تابوت میں پیک ہو کر جاتے ہیں۔ یہ عشق کی کارکردگیاں ہیں کہ وہ جناب والا کبھی کربلا لے کر جاتا ہے، کبھی احد میں دوڑاتا ہے، کبھی خندق میں پیٹ پر پتھر بنواتا ہے، کبھی بدر میں جناب تیر کھلواتا ہے۔ مگر یہ عشق ہے جیسے جتنا بڑھتا جاتا ہے اتنی ہی آگ دل میں جلتی جاتی ہے۔ لیکن جناب یہ ایسی آگ ہے، لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، وہ کیا بھٹک سکے جو یہ چراغ لے کے چلے۔ لیکن جناب اس چراغ کو لینے کے لیے منزل عشق میں تسلیم و رضا مشکل ہے، جن کے رتبے ہیں سوا ان کو سوا مشکل ہے۔ تابوت میں پیک کیا، وہ بیدم شاہ وارسی نے کہا تھا نا، عدم سے لائی ہستی میں آرزوئے رسول، کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجوئے رسول، کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجوئے رسول۔ اچھا ساتھ میں بیدم نے یہ بھی کہا، شگفتہ گلشن زہرا کا ہر گلے تر ہے۔ جس سید کو دیکھو گے بے مثال ہے۔ شگفتہ گلشن زہرا کا ہر گلے تر ہے، کسی میں رنگ علی کسی میں بوئے رسول، کسی میں رنگ علی کسی میں بوئے رسول۔ عجب تماشا ہو، یہ عشق ہے، عجب تماشا ہو میدان حشر میں بیدم کہ سب ہوں پیش خدا اور میں روبروئے رسول، کہ سب ہوں پیش خدا اور میں روبروئے رسول۔ خیر میں عشق کی بات کروں گا تو بات لمبی چلی جائے گی، ابھی میں صرف جامی کو پڑھ رہا ہوں۔ عشق نے انگڑائی لی تو تابوت میں پیک ہو کر جا رہے ہیں۔
حضور تو ڈبے کے اندر بھی جانتے ہیں. پھر بادشاہ کے خواب میں آئے, سرکار نے آنے مت دینا, روک دو, مت آنے دینا. اور سرکار نے فرمایا اس بار ایسے نہیں آ رہا ہے, ڈبے میں پیک ہو کے آ رہا ہے, ڈبہ کھولو گے تو جامی مل جائے گا, آنے مت دینا. بادشاہ نے کہا یار ان کو روز واپس کرتا ہوں, یہ روز آ جاتا ہے, اب کی بار پکڑ کے قید میں ڈال دیے. قصہ آپ نے سن رکھا ہے, میں آپ کے عشق کو بھڑکانے کے لیے سنا رہا ہوں اور شاعر کا تعارف پیش کر رہا ہوں تاکہ شاعر کا لیول پتا چلے تو پھر شعر کے انداز سے بھی آپ باخبر رہیں گے. پکڑا, اب کی بار بادشاہ نے جیل میں ڈال دیا. حضور علیہ السلام پھر خواب میں آ گئے اور کہا میں نے تجھے قید کرنے کے لیے تو نہیں کہا تھا, تو نے اس کو جیل میں کیوں ڈال دیا؟ کہا یا رسول اللہ آتا ہے تو آنے نہیں دیتے, قید کرتا ہوں تو قید کرنے نہیں دیتے, آخر راز کیا ہے؟ تو جواب آیا بات اتنی ہے کہ اس نے ایک کلام لکھا ہے اور وہ کلام لکھ کر یہ میرے روزے پر سنانا چاہتا ہے, اور وہ کلام ایسا ہے کہ اگر وہ میرے روزے پر کھڑے ہو کر پڑھ دے گا تو مجھے اپنی قبر انور سے اس سے مصافحہ کرنے کے لیے ہاتھ باہر نکالنا پڑے گا. اسی لیے میں یہ نہیں چاہتا کہ وہ میری قبر پر آ کر یہ پڑھے کرم فرسودہ جا پارا سے ہجرا یا رسول اللہ, دلم پس مرد آوارا سے اسیاں یا رسول اللہ, چوں بازوئے شفاعت را کشائی پر گنہگارا, مکن محروم جامی را دھرا آ یا رسول اللہ. سبحان اللہ, تکبیر, اور رسالت, علماء ہے یہ جناب تکبیر اتنا بڑا عاشق ہے جو آج تک جس کے نغمے گنگنا کر لوگوں کو عشق رسول کی چاشنی ملتی ہے. اس سرکار علامہ جامی نے جب بارگاہ غوثیت, محور مرتبہ قطبیت, پیر طریقت, غواث بحر معرفت, محبوب سبحانی, قطب ربانی, شاہباز لامکانی, غوث سمدانی, شاہ جیلانی, پیر لاسانی, سیدنا شیخ ابو محمد سید عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی مکمل پنجتنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں جب قلم اٹھایا جامی نے تو کہا وصف تو چے گویم شہ غوث ثقلین, اے جناتوں کے پیر, اے انسانوں کے پیر. صرف پیر نہیں, بہت سے ولی گزرے ہیں جو جناتوں کے پیر ہیں, مگر یہ ہم جس کی محفل میں بیٹھے ہیں جناتوں کی بگڑی اگر کبھی نہیں بنتی تو وہ بغداد کی طرف دیکھتے ہیں. سبحان اللہ. اس لیے کہ جناتوں کی فریاد پوری نہیں ہوتی تو جناتوں کی فریاد بھی جو پیر لاسانی پوری کرتا ہے. الحمدللہ اس مقدس ہستی کا ذکر کرنے اور سننے ہم بیٹھے. علامہ جامی نے کہا وصف تو چے گویم شہ غوث ثقلینا, اے جناتوں انسان کے غوث, میں آپ کی تعریف کیا کہوں. جامی کہہ رہے ہیں. پھر اس کے بعد کہنے لگے, اب کہنا تو ہے, پہلے تو کہہ دیا مرتبہ اتنا اعلیٰ ہے کہ میں نہیں کہہ سکتا صحیح معنوں میں, لگے ہاتھ, کل رات بھی میں نے کہا تھا, ابھی پھر کہہ دیتا ہوں, جب جامی جیسا نہیں کہہ سکا تو یہ آسی کیسے کہہ سکتا. یہ تو بس ان کی اجازت ہے کہ آپ یہاں بیٹھے ہیں اور ہم یہاں بیٹھے ہیں, ورنہ شہنشاہ بغداد تو فرماتے جب تک میں نہ چاہوں کوئی میرا نام نہیں لیتا. شہنشاہ بغداد فرماتے ہیں اللہ نے لوگوں کے دل میرے ہاتھ میں دیے, جب چاہتا ہوں بلا لیتا ہوں, جب چاہتا ہوں بھگا دیتا ہوں. یہ ہے سرکار غوث پاک. آنے والا یہ نہ سوچے کہ کمیٹی والوں نے بلایا ہے, بلکہ یہ سوچے کہ جس کی محفل ہے خود اس نے بلایا ہے تو آئے. سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جامی نے لکھا, کیا لکھا, محبوب نبی. پہلے تو کہا پہلا مصرع وصف تو چے گویم شہ غوث ثقلینا, محبوب نبی ابن حسن آل حسینہ, سر بقدمت جملہ نہادند و گفتند. سر بقدمت جامی ہے نا, 3 مصرے فارسی کے ہیں اور چوتھا مصرع عربی کا ہے, اور صرف عربی کا نہیں ہے, قرآن کی آیت کا ٹکڑا ہے.
سورہ یوسف کا تاللہ لقد آثرک اللہ علیہ، کیا کہا؟ وصف تو چیک ہویم شہ غوث الثقلینہ، محبوب نبی ابن حسن آل حسینہ، سر بقدمت جملہ نہادند بگفتند تاللہ لقد آثرک اللہ علینا۔ میں آپ کی کیا تعریف بیان کروں اے جنات و انسان کے غوث، آپ تو نبی کے محبوب ہیں، آپ تو حسن کے بیٹے ہیں، آپ تو حسین پاک کی آل ہیں۔ فرمایا آپ کی شان یہ ہے تمام ولی آپ کے قدم پر تمام ولی اپنے سروں کو رکھ کر یہ کہتے ہیں تاللہ لقد آثرک اللہ علینا، کہ اللہ نے آپ کو ہم سب پر فضیلت عطا فرمائی۔ اعلیٰ حضرت نے کہا واہ کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا۔ ایسے سنیں گے آپ، یہ قادریوں کی محفل ہے، زور سے بولو نا سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ بھائی کیا بات ہے، آپ کیوں زور سے پریشان ہو رہے ہیں؟ سارے مائک بند کر دیں، میرا چالو رکھیں، میں بولوں گا آپ بھی سنیں نا۔ تھوڑا سا بیس بڑھا دو، تھوڑا سا آواز بڑھا دو، اتنی آواز نہ بڑھانا کہ آواز کھینچنے لگ جائے۔ درود شریف پڑھے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ الکرام وابنہ الکریم۔ اور ساتھ گزارش یہ ہے کہ جس آواز پر رکھیں اسی پر چھوڑ دیں، کم زیادہ مت کیجئے۔ بہت سے لوگ بیچارے یہ سوچتے ہیں کہ اسپیکر میرا پھٹ نہیں جائے اس لیے دھیرے کر دیتے ہیں، ایسا نہیں کیجئے گا۔ ہاں دھیرے رکھنا ہے تو دھیرے رکھ لیجئے، غوث پاک کی محفل ہے، آواز کے ہم تو جان لگا دینے کے لیے ہاتھ میں لیے بیٹھے۔ ہم تو وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں نا یہ دل ہے، جگر ہے، یہ آنکھیں، یہ سر ہے، جہاں چاہو رکھو قدم۔ اگر آپ ماحول سے سنیں گے تو میں صحیح معنوں میں تقریر کروں گا، ورنہ جناب جیسی شیرنی ویسا فاتحہ، جیسا آپ کے سننے کا رنگ ہوگا ویسا ہی میرے بولنے کا ڈھنگ ہوگا۔ مجھے معلوم ہے کہ ٹھنڈک بھی ہے، مجھے معلوم ہے کہ وقت بھی بہت زیادہ ہے، اور مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ آپ ہیں بہت زیادہ، اس لیے سوچتا بندہ کہ وہ بول دے گا وہ بول دے گا، نہیں، ہر ایک سوچے کہ جو عبد القادر کا ہوگا وہ بولے گا۔ ٹھیک ہے، سنیں میں شعر پڑھنے لگا ہوں۔ واہ کیا مرتبہ غوث بالا تیرا، شاعر نے خود ہی واہ کہہ دیا، کوئی واہ واہی کرے نہ کرے، اعلیٰ حضرت نے پہلے ہی لفظ واہ لکھ دیا۔ اب اچھا لگے تو واہ کرو، نہیں اچھا لگے تو آہ کرو، لیکن ہے واہ۔ واہ کیا مرتبہ غوث بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آنا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لادا نہیں کتا تیرا، قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے، پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا، تو حسینی حسنی کیوں نہ محی الدین ہو۔ ابھی حضرت تقریر فرما رہے تھے، آپ نے والدین کا تقوی سنا، جب والدین کا تقوی یہ ہے کہ ابو صالح موسیٰ جنگی دوست کا تقوی، امام حسن کی نسل پاک کے شہزادے کا تقوی بے مثال، حسین اعظم کی خاندان کی شہزادی کا تقوی بے مثال، غوث پاک کے والد ابو صالح موسیٰ جنگی دوست مولا حسن کی اولاد ہے، غوث پاک کی والدہ ام الخیر احمد الجبار فاطمہ بنت عبداللہ سومئی سرکار مولا حسین کی اولاد ہے۔ جب ایک طرف سے حسنی رنگ دوسری طرف سے حسینی رنگ، اور جب یہ حسنینی سنگم مارز وجود میں آتا ہے تو عاشق غوث الورا پکار کے کہتا ہے تو حسینی حسنی کیوں نہ محی الدین ہو، اے خضر مجمع بحرین ہے دریا تیرا۔ دو سمندر جہاں ملتے ہیں، ایک حسنی سمندر دوسرا حسینی سمندر، ان دو سمندروں کے ملنے کی جگہ غوث پاک کی ذات، کہا تو حسینی حسنی کیوں نہ محی الدین ہو، اے خضر مجمع بحرین ہے دریا تیرا، تجھ سے در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا۔ آپ یہ بھی کہا میری قسمت کی قسم کھائیں سگانے بغداد کے کتے میری قسمت کی قسم کھائیں، میری قسمت کی قسم کھائیں سگانے بغداد، کیوں
ہند میں بھی ہوں تو دیتا رہوں پہرا تیرا، ہند میں بھی ہوں تو دیتا رہوں پہرا تیرا، ہند میں بھی ہوں تو دیتا رہوں۔ پہرا کیسا دیا؟ لکھ دیا عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے، یہ گھٹائے اسے منظور بڑھانا تیرا، تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا، ورفعنا لک ذکرک کا ہے سایہ تجھ پر، کیا ہے؟ اس لیے کہ ورفعنا لک ذکرک نازل حضور کے لیے ہوئی، تو یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ آپ کے لیے ہے، ہاں جب حضور کے لیے نازل ہوئی ہے تو وہ آیت یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ غوث پاک کے لیے، آیت تو حضور کے لیے ہے مگر حضور کا سایہ بھی تو ان پر ہے، تو کہا ورفعنا لکا ذکرک کا ہے سایہ تجھ پر، بول والا ہے تیرا، ذکر ہے اونچا تیرا، حکم نافذ ہے تیرا، خامہ تیرا، سیف تیری، دم میں جو چاہے کرے دور ہے شاہا تیرا، سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، کعبہ کرتا ہے طواف درے والا تیرا، مزرعِ چشت و بخارا و عراق و اجمیر، کون سی کشت پہ برسا نہیں جھالا تیرا، راج کس شہر میں کرتے نہیں تیرے خدام، باج کس نہر سے لیتا نہیں دریا تیرا، شکر کے جوش میں جو ہے وہ تجھے کیا جانے، خضر کے ہوش سے پوچھے کوئی رتبہ تیرا، خضر کے ہوش سے پوچھے کوئی رتبہ تیرا، اور کہا میری قسمت کی قسم کھائیں سگانے بغداد، ہند میں بھی ہوں تو دیتا رہوں پہرا تیرا، اس لیے کہ مرتبہ اتنا عالی شان ہے، کیوں نہ قاسم ہو کہ تو ابن ابو القاسم ہے، کیوں نہ قادر ہو کہ مختار ہے بابا تیرا، کیوں نہ قادر ہو کہ مختار ہے بابا تیرا، اب کہنے لگے بد سہی، چور سہی، مجرم و ناکارہ سہی،